خواتین و حضرات السلام علیکم اور ویلکم ٹو نیو ایپیسوڈ آف ایمبیسڈرز لاؤنج۔ آج ہم نے تھوڑا اپنا فارمیٹ چینج کیا ہے، ہوپ یو ول لائک اٹ۔ آج ہم نے لارجر گروپ کی جگہ پہ چھوٹے گروپ بنائے ہیں۔ تو آج میں اور امجد شیر صاحب ہیں۔ امجد شیر صاحب جیسا آپ کو پتہ ہے ہمارے بیچ میٹ ہیں اور ریٹائرڈ امبیسڈر ہیں، اور ماشاءاللہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس پہ۔ تو ہم ڈسکس کریں گے آج پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی جڑیں کہاں سے نکلتی ہیں، کیونکہ اگر آپ وہ وہاں سے سمجھ لیں گے کہ کہاں سے ہے، یہ ہماری روٹس کہاں ہیں، تو پھر آپ کو چیزیں جب سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو پھر آپ اس کے حل کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو امجد، آپ ماشاءاللہ اتنا تجربہ کار ہیں پولیٹیکل سائنس میں بھی، اور ملک کی تاریخ کو سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ دنیا میں آپ نے سفارت بھی کی ہے بڑی جگہوں پہ۔ تو آپ سے میں بیسیکلی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں ہماری یہ جو سیاسی عدم استحکام جسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تھینک یو طارق فار ٹیکنگ می آن اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ بدقسمتی سے پچھلے 75 سال سے ہمارے ملک میں سیاسی استحکام عدم استحکام رہا ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشنز کے درمیان جو ہے وہ ڈسٹرسٹ ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اکاموڈیشن نہ رکھنا، اور اپنے آپ کو آگے کرنے کے لیے، سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو جو ہے وہ بلی چڑھانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی عدم استحکام کی جو بنیاد رکھی گئی وہ مولوی تمیز الدین کے دور سے رکھی گئی ان ارلی 50s، اور اس میں ہماری جوڈیشری کا بھی بڑا رول ہے کہ جب مولوی تمیز الدین جو ہے وہ عدلیہ گئے اور وہاں پر عدلیہ نے وہ جو ایکشن تھا اس کو انڈورس کیا، اور مولوی تمیز الدین کی جو کنسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی اس کو انہوں نے جو ریزالوشنز تھی اس کو اپروو کیا۔ اینی وے اس کے بعد پھر مارشل لا آ گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایوب خان کے دور میں ٹھیک ہے معاشی استحکام تو آیا، لیکن وہ عدم استحکام اس وجہ سے تھا سیاسی کہ کوئی پولیٹیکل گروتھ نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس جو ہے ہندوستان میں شروع سے جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے، لیکن پھر بھی سیاست نے اپنا رول ادا کیا۔ ویری گڈ۔ ایک یہاں سے میں روک کے آپ کو ذرا تھوڑا سا پاز کرا کے ایک چیز ابھی سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو فیوڈلزم ہے اس کا بہت بڑا رول ہے ہمارے سیاسی عدم استحکام میں، ہمارے پیچھے رہ جانے میں۔ شروع میں تو آپ نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے لینڈ ریفارمز کر لی تھی، انڈینس نے کی ہیں، ایون بنگلہ دیش نے بھی اس کے وہاں پہ کوئی بڑی لینڈ ہولڈنگز نہیں ہیں، ہمارے بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگز ہیں۔ پھر یہ لوگ جو تھے ہمارے فیوڈلز، یہ پالیٹکس میں بھی آئے، اس کے بعد صنعت میں آ گئے، اس کے بعد یہ پھر ہر بیوروکریسی میں آ گئے، ان کے بعد انہوں نے فورسز بھی جوائن کی۔ تو ان کا اس طرح لگا کہ جیسے انہوں نے ہر جگہ پہ اپنا وہ جال بچھا لیا یا اپنے پنجے انہوں نے گاڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ آپ اگر دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے ہمارے اس ریجن میں نارتھ ویسٹ ایریا میں جو ہے وہ یہاں پر بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگز تھی، خان خوانین تھے، سردار تھے بلوچستان میں، سندھ میں وڈیراز تھے، پنجاب میں چودھریز تھے۔ تو سرداری سسٹم ایک دوسری بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو ان لوگوں نے جو پاکستان میں بننے کے بعد، ظاہر ہے ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان بڑے بڑے لینڈ لارڈز نے اور انہوں نے پاکستان بننے کے تحریک میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں کو یہ اس بات کا بھی علم ہوا کہ بھئی وہ تو سیاست جو ہے یہ تو ہم اگر نہیں کریں گے تو ہماری تو وجود جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گا، تو وہ سیاست میں بھی آ گئے۔ اور لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ وہ سیاست میں آ گئے، پھر وہ سیاست کو انہوں نے خاندانی بنا دیا، موروثی بنا دیا۔ یہ موروثیت جو ہے یہ ہمارا ایک بہت بڑا یہ ہمارا نیگیٹو پوائنٹ ہے، لیکن جس کی وجہ سے ہمارے سیاست دوسرے جو ینگر جنریشنز تھے وہ سیاست میں نہیں آ سکے۔ سیاست میں ہماری سیاست میں ایک موروثیت آ گئی، دوسرا پیسہ آ گیا۔ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو، وہ انڈسٹریلسٹ ہو یا جاگیردار ہو، وہ سیاست میں رہیں گے، باقی لوگ سیاست میں نہیں رہیں گے۔ اور پارٹیز کا مقصد جنرلی سیاستدانوں کا سیاست میں آنا ہے، خاندانی سے پارٹیاں بنائی گئی، اور ان کا یہی کام تھا کہ بس اپنے خاندان کے لوگوں کو آگے بڑھا۔ اچھا دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز تو بن گئیں، لیکن میرا خیال شاید ایک پارٹی کے علاوہ
جنرلی کسی پارٹی میں جسے آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کہتے ہیں، انٹرا پارٹی ڈیموکریسی تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہی خاندانی موروثیت جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ہمارے لیے بڑی نقصان دہ بات ہے۔ اچھا، ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا۔ دوسرا، جنرلی آپ کسی بھی اسمبلی کی اگر لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو اکثریت ایسے لوگوں کی ملتی ہے جنہیں پڑھائی لکھائی کا کوئی خاص ریکارڈ نہیں ہے، اور ایون آپ دیکھیں تو لوگ جو ہیں جن کا ریکارڈ ٹیکس نہ دینے کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوتا یا اور لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بھی الیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ الیکشن آپ کے جو ہیں وہ پارٹی مینیفیسٹو پہ نہیں ہوتے، الیکشن تو آپ کے ہوتے ہیں بیسیکلی برادری سسٹم کی۔ تو برادری سسٹم نے جو ہمارے سسٹم کو، ہماری جو سیاست ہمیں نقصان پہنچایا ہے، سیاسی عدم استحکام کو، اس کی ایک وجہ تو مجھے یہ لگتی ہے کیونکہ لوگوں سسٹم جب ڈیلیور نہیں کر رہا تو عام آدمی جو ہے نا دیہات میں بیٹھا ہو یا کہیں بھی ہے، وہ اپنی خاندان یا برادری کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس سے اس نے اسٹرینتھ ڈرا کرنی ہے، اس کو پتا ہے کہ کل پولیس کے ساتھ اس کا ہو جائے گا، کچہری میں کچھ ہو جائے گا تو یہ بندہ جو اس کا خاندان کا الیکٹ ہوا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ جائے گا۔ سسٹم ڈیلیور نہیں کرنا، تو سسٹم تو لگتا ہے کہ جیسے بالکل پولیٹیکل سسٹم ہے اپاہج ہو چکا ہوا ہے۔ میں آپ کی بات کی بالکل تصدیق کرتا ہوں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں بھی جو بنی ہیں وہ خاندانوں کے نام پہ، شخصیات کے نام پہ بنی ہے۔ مسلم لیگ کو کتنے مسلم لیگ بنا دیے، قاف بنا لیا، نون بنا دیا، اور پتہ نہیں آگے کیا کتنے مسلم لیگ اور بنے، پہلے کیا کیا بناتے ہیں، اور پہلے کیا کیا بناتے رہے۔ اسی طرح پیپل پارٹی میں بھی جو ہے نا وہ دوسری، ظاہر ہے کہ وہ چیز۔ دوسری بات یہ کہ لینڈ لارڈ جتنی بھی آئے ہیں انہوں نے، آپ نے ٹیکس ایویژن کی بات کی ہے، تو یہ جو ایگریکلچر ٹیکس ہے جو ہمارے بڑے بڑے لینڈ لارڈ کے بہت زیادہ آمدن ہے، انہوں نے ایگریکلچر ٹیکس کو پروونشل سبجیکٹ بنا دیا۔ اب پروونسز میں جس پارٹی کی حکومت ہے وہ تو پروونشل ٹیکس وغیرہ، وہ ایگریکلچر ٹیکس وغیرہ تو نہیں لے گی، اور صرف جو ہے نا انکم ٹیکس پر فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنا دی ہے۔ پھر مشرف نے اپنے دور میں جب انہوں نے حکومت تھی تو انہوں نے ایک اکیڈمک کوالیفیکیشن رکھی تھی پارلیمنٹیرین کے لیے، ایٹ لیسٹ کی بیچلر ہو۔ وہ جب زرداری صاحب کی حکومت آ گئی انہوں نے وہ بھی ختم کی۔ پھر مشرف صاحب نے یہ بھی شرط رکھی کہ 2 دفعہ جو پرائم منسٹر بنے وہ تیسری دفعہ نہیں بن سکے گا، انہوں نے وہ بھی ختم کر دی ہے۔ تو یہ ایک تسلسل انہوں نے اپنے خاندان میں اور اپنے پارٹی میں رکھنے کے لیے کہ ایک ہی آدمی ہوگا۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ میرے خیال میں پہلی دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی جو صدر پاکستان رہا ہو سب سے ہائیسٹ پوزیشن پہ، اس سے پہلے بھی کبھی اور بھی صدور گزرے، اس نے کبھی بھی ممبر پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں لڑا ہوگا اس کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حصول اقتدار جو ہے یا ریلیونٹ رہنا، پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنا جو ہے، وہ سیاسی لوگ جو ہیں ان کا وہ مطمع نظر ہے اور ان کا ویژن کوئی نہیں ہے۔ ان کا ویژن، کیونکہ پارٹی مینیفیسٹوز بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ میرا خیال جیسے ہی الیکٹ ہو کے لوگ اسمبلی میں پہنچتے ہیں مینیفیسٹو کو بھول جاتے ہیں، اور جنرلی ویژن لیس آپ کو ایک قیادت ملتی ہے۔ اچھا، اب اس کا جو نقصان یہ ہوا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ کیونکہ ہماری بیوروکریسی اسٹرانگ تھی، جو ہم نے ایک اسٹرانگ بیوروکریسی انہیرٹ کی تھی، لیکن جب ہمارے 1970s میں ہم نے اس بیوروکریسی سے جو اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز تھی وہ ہٹا لی ہیں، تو آہستہ آہستہ بیوروکریسی بھی آپ دیکھیں آپ کی کمزور ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ ڈیسیجن میکنگ کی طرف کوئی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ سیاستدان تو صرف اگلا الیکشن، اپنا مفاد، اپنے علاقے کا مفاد، اس سے زیادہ وہ انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں نہیں سوچتا، ٹھیک ہے، اس کا لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے۔ اس ویژن کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بھٹو صاحب نے اپنے دور میں سول سروسز ریفارمز لائے تھے۔ اس سول سروسز ریفارمز کی وجہ سے جہاں انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ بہت سارے جو اچھے آفیسرز تھے ان کو یک قلم جنبش جو ہے ان سب کو نوکری سے نکال دیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا اگر وہ رولنگ پارٹی کے اس کو مینیفیسٹو کو یا رولنگ پارٹی کی ڈکٹیٹس کو نہیں مانتا تو اس کو جو ہے نا وہ کافی مشکلات پیش آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ممبر پارلیمنٹس جن کا کام یہ ہے، یا ممبر پروونشل اسمبلیز ان کا جو کام ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے، ان کا زیادہ تر فوکس یہ رہا کہ ان کے علاقے میں
تھانے دار کون لگے گا, ایس ایچ او کون لگے, Exactly. انسپکٹر کون لگے, پولیس میں ایسے ڈی سی کون لگے, اسسٹنٹ کمشنر کون لگے. تو وہ اپنے من پسند لوگوں کو لے آتے تھے. اسی طرح پولیس میں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں, اور وہ پھر ان سے وہی کام اپنے من پسند کام کرواتے تھے. تو اسی طرح یہ انسٹیٹیوشنل ویکنیسز آ گئی ہیں ہماری بیوروکریسی میں بھی. اور پھر ظاہر ہے کہ جو بھی آفیسر ہے اس کو تو اپنی نوکری بچانے کی فکر رہتی ہے. وہ اپنے کیریئر کے مڈل میں ہوتا ہے, نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ویری ہیں. گڈ. اب جو لوگ اب پارٹیز آپ دیکھیں کہ سوئچ کرتے رہتے ہیں, یہ آپ دیکھیں جو لوگ ضیاء الحق کے ساتھ تھے وہی لوگ بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں تھے, بے نظیر کے ساتھ تھے. اس کے بعد وہی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ مشرف کے ساتھ تھے, پھر وہی لوگ آپ کسی اور کے ساتھ آ گئے ہوئے ہیں. ان لوگوں, کیونکہ ان میں تو خود اسٹیبلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے یہ لگتا ہے کہ ان سے دے وانٹ ٹو اسٹے ان پاور. اچھا, پھر آپ کی جب سارے جو موسٹلی پولیٹیکل لوگ جو ہیں, کیونکہ کافی ویلدی لوگ ہیں, عام آدمی تو الیکٹ ہو کے آتا نہیں ہے, تو پھر وہ قانون بھی اس طرح کے بناتے ہیں کہ جی اگر انہی کو فائدہ ہو, ٹھیک ہے نا جی, ٹیکسز نہ لگیں, شوگر ملوں پہ ٹیکس نہ لگیں, فلاں چیز پہ ٹیکس نہ لگے. اس سے جو عام آدمی ہے اس کا بالکل ایمان ایک سسٹم سے اٹھ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کرتا تھا, ووٹ بھی دیتا ہے, جذباتی ہو کے دیتا ہے نا, سوچ سمجھ کے ووٹ نہیں دیتا کہ جی یہ اس پارٹی کا ساتھ میرا ہے, میں یہ پارٹی مجھے ڈیلیور کرے گی. وہی آپ کا جو ایک بنیاد ہے کہ جی ٹھیک ہے میں فرقے کی بنیاد پہ دوں گا, میں اپنی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ دوں گا, یا میں برادری کی بنیاد پہ دوں گا, اسی قسم کے اس سے ہوتے ہیں, یا کوئی اور کی جذباتی قسم کی چیز ہوتی ہے. اس چیز کو کوئی لوگوں سے تھوڑا سا, لوگوں میں یہ ٹھہراؤ لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ لوگ آبجیکٹو ہو کے سوچیں اور اس کے بارے میں جذباتی فیصلے نہ کریں؟ ایک تو یہ کہ ہماری الیکٹورل ریفارم جو ہے وہ جتنی بھی آئی ہوئی ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں نے اپنے مفادات اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے ریفارمز لائے ہیں. ایک زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, اور ہمارا الیکشن کمیشن اب بھی وہ پرانے سسٹم پہ چل رہا ہے. ٹیکنالوجی کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے, اور اگر ٹیکنالوجی آئے الیکشن ریفارم میں بھی تو یہ سارے جو خبائث ہیں ہمارے سسٹم میں یہ سب ختم ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن, اچھا پھر یہ ہے کہ الیکشن کمشنر کو الیکٹ کرنے کے لیے یا اپوائنٹ کرنے کے لیے بھی اپوزیشن پارٹی اور پارٹی ان گورنمنٹ جو ہے ان کو بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. وہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے اور ڈیڈ لاک پیدا کیا جاتا ہے. امجد, یہ میں اگر آپ سے ہم یہ سوچیں کہ جس طریقے سے لوگ پارلیمنٹ میں پیسے کے بل بوتے پہ یا کوئی برادری سسٹم پہ یا اس پہ آ جاتے ہیں, اس کا کیا کوئی حل نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس کو کریں؟ ٹھیک ہے, کوئی ہمارے پاس بار ہونی چاہیے کہ ایسے اتنا ایجوکیٹڈ ہوگا. آپ سنگاپور میں مثلاً دیکھیں, وہاں پہ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں پبلک آفس کے لیے تو اس کے ریکارڈ میں یہ تک جا کے دیکھتے ہیں کہ اس نے کبھی کوئی ٹریفک وائلیشنز تک تو نہیں کی ہوئی. ہمارے یہ چیز نہیں. آپ نے کوئٹہ میں دیکھا ہوگا کہ ایک وہ ایم پی اے تھے شاید جنہوں نے ایک بندے کو, پولیس والے کو, پولیس آفیسر پہ گاڑی چڑھا دی اور پھر بعد میں وہ اس سے بری بھی ہو گئے. تو یہ بڑا ایک ڈیپلی سوچنے کا ہے مقام کہ کس طریقے کے لوگ جو ہیں پارلیمنٹ میں آئیں کہ جن کی کوئی بیک گراؤنڈ چیک ہو, جن کو کوئی سیکورٹی کلیئرنس ہو, جن کی ادروائز ایک جنرل ریپوٹیشن اینڈ آل دیٹ, اس کے لیے کوئی کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے بات یہ کہ الیکشن کمیشن کو الیکٹورل جو اب وہ ہے پروسیس نامینیشن کا وہ 3 مہینے پہلے شروع کر دینا چاہیے. تیسری بات یہ کہ ہر تھانے میں ایک انڈیپینڈنٹ سیل اس طرح ہو کہ وہ ہر بندے کو, خاص کر پولیٹیشنز کے, ہر انسان کے, لیکن پولیٹیشن پہ وہ کہ ان پہ کوئی ایف آئی آر تو نہیں کٹی ہے, کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو تو نہیں ہے. یہاں تو ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں ایگزیکٹلی, اور وہ جناب ٹیکس ایویژن کے وہ ہے ایف بی آر سے لے لیے جائے, وہ ڈفرینسز آ رہی ہیں ان کے اس میں کہ, اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی پھر وہ ڈوئل نیشنلٹی بھی ہے. ڈوئل نیشنلٹی ایگزیکٹلی, اس پہ جو ہے نا نہ صرف سیاست دانوں کی بلکہ آپ کے گورنمنٹ فنکشنریز کی بھی ڈوئل نیشنلٹی ہے. تو ان کا کہاں پہ لائک ہے, ان کی لائلٹی کس کے ساتھ ہے؟ ابھی تک انہوں نے جو ہے نا اس چیز کو وہ نہیں کیا, ختم نہیں کیا. میرے خیال میں یہ جو ہے نا اس پہ تھینک یو سو مچ امجد. تو لیجیے ہم اپنی آج کی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم نے ڈیلیبریٹلی اس کو شارٹ رکھا ہے
اور امید ہے کہ جو ہماری آج کی گفتگو ہے ہم نے آپس میں اور امجد نے کی ہے، اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ جنرلی ایک جو ہمارا تھا ٹور دی ہورائزن، اس میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارے مسائل کی جڑیں کہاں کہاں ہیں اور ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے رفلی کیا کیا کچھ کرنا چاہیے. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور جاتے جاتے کہیں گے کہ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.